سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت، میرا وہ احسان، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب نجات دی میں نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں بڑا عذاب دیا کرتے تھے، جو تمہیں بڑی تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ کیا تکلیف دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مطلب بیٹوں کو قتل کر دینا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ فرعون عذاب دیا کرتے تھے فرعونی بنو اسرائیل کو، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ یہ بات یہ نوٹ کر لیں کہ تب فرعون یہ کرتے تھے اور آج کے فرعون بھی یہی کرتے ہیں، آج کے دجال کے پیروکار، آج کے شیطان کے پیروکار بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی بیٹیوں کو تو زندہ چھوڑ دیتے تھے لیکن ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو مار دیتے تھے۔ اور آج کے فرعونی بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو تو مزین کر رہے ہیں، وہ ہماری عورتوں کو تو ایک پروڈکٹ بنا کر سیل کر رہے ہیں، وہ ہماری عورتوں کے تو بڑے بڑے سائن بورڈ لگا رہے ہیں، وہ ہماری عورتوں کو تو ایسے سیل کر رہے ہیں پروڈکٹ کی طرح، اور ہمارے نوجوان نسل کو اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو وہ مار رہے ہیں فطری طور پر، وہ ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، وہ ان کے ایمان کو مردہ کر رہے ہیں، وہ ان کو ایمان سے دور کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ وہ ایک عورت کا استعمال کرتے ہیں، وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یہ عورتوں کو مزین کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہارے اعمال تمہارے سامنے مزین کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک عورت گھر سے سج دھج کے نکلتی ہے، گھر سے سج سنور کے باہر نکلتی ہے، تو شیطان پھر اس کو لوگوں کی نظروں میں اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور اچھا کر کے دکھاتا ہے، وہ پھر وسوسے دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ آج کے فرعونی یہ کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کو سجا سنوار کر گھر سے نکالتے ہیں، وہ عورتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں، وہ عورتوں کو محفلوں کی زینت بنا رہے ہیں، وہ عورتوں کو کمرشلائز کر رہے ہیں، وہ عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھیں یہ چند پیسوں اور چند ٹکوں کی خاطر کس طرح ٹی وی میڈیا، کس طرح میڈیا، آج کا جو میڈیا ہے یہ وہ فرعون کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ جو فرعون تھا وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، مردوں کو ذبح کرتا تھا، اور آج کا یہ میڈیا جو فرعونی ہے، یہ دجالی ہے، یہ بھی اسی کا پیروکار ہے، یہ بھی وہی فارمولے پہ چل رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو تو مزین کر کے دکھا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو تو ایسے زینت بنا رہے ہیں، ہر جگہ کی، بازاروں کی، ہر جگہ عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے اور لڑکوں کو ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اسی عورت کا استعمال کر کے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تمہارے لیے مزین کر دی ہیں، اس میں سب سے جو سر فرشت ہے وہ عورت ہے۔ اسی عورت کا استعمال کر کے، اسی لڑکیوں کا استعمال کر کے، اسی شیطان کے جو پیروکار ہیں، اسی چیز کا استعمال کر کے آج ہمارے نوجوانوں کو مار رہے ہیں، ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان کے ایمان کے لیول کو کم کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ اس طرح سے یہ آج ہمارے نوجوان نسل کو مردہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے دور کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے دور کر رہے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے دور کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو۔ یہ فرعونی، آج کے فرعونی، ان کو پہچاننا ہوگا، اور ان کو پہچاننا ہوگا قرآن اور حدیث کی نظر میں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھیں گے، جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہم ان چیزوں سے آج کے دور میں جو ہے
یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت تک کے لیے ہے، نہ تو قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنا ہے، نہ قیامت تک کے لیے کوئی اور کتاب نازل کی جانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں اسی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی لینی ہوگی۔ یہ قرآن ہمیں آج کے دور کے بارے میں بھی بتاتا ہے، آج کے دور کے فرعونوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، آج کے دور کے دجالوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور قیامت تک آنے والے دجالوں اور فرعونیوں کے بارے میں بتاتا رہے گا کہ کس طرح وہ فرعون جو لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، اور آج کے فرعون جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں مردہ کر رہے ہیں اللہ سے دور کر کے، وہ ہمیں مردہ کر رہے ہیں دین سے دور کر کے، وہ ہمیں مردہ کر رہے ہیں ہمارے نظام زندگی سے دور کر کے، اور ہماری عورتوں کو مزین کر کے، اور ہماری عورتوں کو سجا سنوار کر ان کو محفلوں کی زینت بنا رہے ہیں۔ یہ آج کے فرعونی کر رہے ہیں۔ اور آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ اس مزین کرنے میں، برے اعمال کو مزین کرنے میں، جو شیطان ہمارے برے اعمال کو مزین کرتا ہے، اس برے اعمال کے مزین کرنے میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ آج کا میڈیا ہے، وہ آج کا ٹی وی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ جو میڈیا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم برے اعمال کو مزین کرنے میں، کہ ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی چیز بری لگتی نہیں۔ آج کے دجال، آج کے فرعون نے کیسے عورت کو زندہ کیا؟ اس نے عورت کو ننگے سر کر دیا، اس نے عورت کے لباس کو کم کر دیا ہے، اس نے عورت کو ننگا کر کے مارکیٹ میں لے آیا ہے، وہ عورت کو ننگا کر دیا، بالکل ننگا کر دیا عورتوں کو، کہ ہمیں یہ آج کوئی بات بری لگتی نہیں۔ عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جانا، عورت کا لباس نظر آنا، کا جسم نظر آنا لباس میں سے، یہ کون سی برائی لگتی ہے آج اس معاشرے میں؟ ہمیں یہاں تک، ہمارے اس ایمان کو یہاں تک، اس نچلے درجے تک کون لے کر آیا ہے؟ یہ آج کا فرعونی، یہ آج کا میڈیا، یہ آج کا دجال لے کر آیا ہے۔